राधे राधे पंडित जी। मेरा आपसे एक सवाल है भी, भगवान हमको देता है भी, हम उसके दर पे दान चढ़ाते हैं, वो उसने उसके पास क्या कमी है जो हम उस पे दान चढ़ाते हैं भी, मतलब उन। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आचार्य गुरु जी से एक सवाल करता है, जो भगवान हमको दिया है पैसा या जो भी चीज़ दिया है, लेकिन हम भगवान के ऊपर क्यों चढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी सवाल है जो हम भगवान के ऊपर क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान के पास क्या चीज़ की कमी है। तो गुरु आचार्य जी इस बात का कैसे जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़बानी हम जानेंगे। तो आइए हम पहले ये वीडियो देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने भाई रिजवान को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगेगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए हम पहले वीडियो देख लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। को पैसा देते हैं, उनको क्या कमी है, वही तो हमें देते हैं। नहीं तो हमने तो कभी नहीं कहा कि पैसा दो भगवान को। नहीं, हमने तो हमेशा ये कहा है कि भगवान को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ने एक शख्स की मजम्मत में 10 बुराइयां गिनाई है। वलीद बिन मुगैरा, इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी, हुजूर को बुरा भला कहता था, गालियां देता था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसकी बातें बुरी लगीं, शाख गुजरी, तो अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमाई उसके हक़ में। जो आयतें हैं, फ़ला तुतिअल मुकद्दिबीन, छुटलाने वालों की पैरवी ना करें है मेरे रसूल, उनकी मत सुने आप। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुतिअ कुल्ल हल्लाफिन महीन, कसरत से कसम खाने वाला झूठा आदमी। और कई बुराइयां अल्लाह ताला ने गिनाई, उसमें एक बुराई थी उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ये ज़िना से पैदा हुआ आदमी, इसका नसब नहीं है। वलीद बिन मुगैरा के बारे में जब ये आयतें उतरी तो उसको लोगों ने बताया कि तेरे मुतालिक तो कुरान में ख़राबियाँ आ गई, तेरी बुराइयाँ गिनाई। तो गौर से सुना उसने आयतें, और उसके बाद फिर कहा कि 9 तो मैं जानता हूँ है मेरे अंदर, ये जो है 9 तो मुझे मालूम है, ये 10वीं कि मैं ज़िना से पैदा हुआ हूँ, ये कैसे? मैं तो मेरे बाप का बेटा हूँ। दौड़ता हुआ फिर आया अपने घर में, अपनी माँ को गिरा दिया ज़मीन पर और चढ़ के बैठ गया उसके सीने पे। कहा सच सच बता मैं किसका बेटा हूँ। आज के ये सब हरामियों को पूछ लेना चाहिए अपने बाप अपनी माँ से जा कर के, जो हुजूर की शान में भौंकते हैं, गालियाँ देते हैं, इनको पूछ लेना चाहिए अपनी माँ से जा कर के। ये कुरान का उसूल मैं बता रहा हूँ, इसमें मुझे कोई झिझक नहीं है। और अपनी माँ को गिरा करके सीने पर चढ़ कर बैठ कर पूछने लगा, बता। उसकी माँ ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा तू अगर सही बाप का होता तो अपनी माँ के सीने पर नहीं बैठता। हकीकत में तू अपने बाप के नाम से जो मशहूर है उसका नहीं है। जंगल में एक चरवाहा था, उससे मैंने जिना कर लिया था, मुझसे हो गई थी बदकारी, और उसी से तू पैदा हुआ है। वलीद बिन मुगैरा उठ गया और कहा 10वीं भी कंप्लीट हो गई। 9 तो थी अंदर, 10वीं बुराई भी कंप्लीट हो गई। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आप इस बात को समझ करके चलें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भौंकने वाले ये ऐसे ही लोग हैं जिनका नुतफ़ा साबित नहीं है, जिनका नसब साबित नहीं है, जिनकी असल में ख़ता है। वरना हलाल बंदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर अखलाक पर क़ुरबान जाता है, बल्कि उसे अंदाज़ा होता है कि ये कौन सी हस्ती है दुनिया में। हमारी बात तो छोड़ें, बड़े बड़े दूसरे दानिश्वर लोगों ने लिखा है। आपको मैं बताऊं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़ा राइटर भी गुज़रा है, दानिश्वर है, अंग्रेज़ है। उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने बहुत सारे रेवोल्यूशन दुनिया में देखे, इनकलाब, लेनिन का इनकलाब, मार्क्सिज़म का इनकलाब, ये रेवोल्यूशन आया, कम्युनिज़म का रेवोल्यूशन आया, बहुत सारे बड़े बड़े इनकलाब आए दुनिया में। वो कहता है जो इनकलाब लाने वाली शख्सियत होती थी वो जब तक ज़िंदा होते उनकी तहरीक भी चलती, तंजीम भी चलती, और उसके बाद धीरे धीरे धीमी हो जाती, ठंडी पड़ जाती। जो इनकलाब लाने वाले लोग थे वो जाते हैं तो तंजीम ठंडी पड़ जाती है, तहरीक ख़त्म होने लगती है। और वो कहता है मैंने सिर्फ एक रेवोल्यूशन देखा है जो मदीने से निकला था, एक इनकलाब देखा जो मदीने से निकला था और पूरी दुनिया में फैला था, और उसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके फाउंडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा तो कर गए,
لیکن ان کا لایا ہوا ریولیشن، ان کا لایا ہوا انقلاب 14 صدیوں کے بعد بھی ٹھنڈا نہیں پڑتا، روز بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آج تک کسی اور انقلاب میں اتنا اثر نہیں دیکھا کہ اتنے لانگ ٹائم پر کسی بانی کا اثر پایا جاتا ہو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ مسلمان نہیں، جس نے لکھا ہے وہ جارج برنارڈ شاہ، یہ انگریزوں کا رائٹر ہے۔ اسی طرح سے کئی ایسے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں وہ رطب اللسان ہیں۔ گرو نانک نے تو پوری نعتیں لکھی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، پتہ نہیں کتنے اشعار لکھے ہیں۔ اور گرو نانک کا تو ایک جملہ مشہور تھا، محمد نہ ہے بھکتی نہ ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہو تو عبادت ہی نہیں ہے دنیا میں، عبادت کا صحیح طریقہ دنیا میں دکھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال دنیا جس کی آنکھیں کھلی انہوں نے پہچانا، لیکن میں آج ان لوگوں کی تعریفوں کو دلیل کے طور پر یا حضور کی فضیلت کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ حضور پاک کی فضیلت کے لیے حسان بن ثابت بھی ہیں، حضور کی تعریف کرنے والوں میں امام شرف الدین بوصیری بھی ہیں۔ ان لوگوں کی تعریف کیے ہوئے الفاظ اور ان کے نام میں آج اس لیے گنا رہا ہوں، الفضل لما شہید به الاعداء۔ عربی میں مقولہ مشہور ہے کہ فضیلت اس کی بہت ہے جس کے دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں، جس کے دشمن بھی گواہی دے رہے ہوں اس کی فضیلت ہے۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے انسان تو انسان ہے، خلاق کائنات خود قرآن میں اپنے حبیب کی تعریف بیان کر رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ سب نبی کی شان میں تو اللہ نے فرمایا، ایک دو نہیں، کئی آیتیں ہیں، کئی آیتیں جو ڈیفنس میں اللہ نے اتاری۔ اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف یہی آپ سے کلام کرنا چاہوں گا کہ حضور کی شان میں جب کبھی حملہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی کوئی گستاخی کرے تو اس گستاخ کا جواب دینا، توجہ، اس گستاخ کا جواب دینا عام آدمی کی نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے، اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباً لک یا محمد، نعوذ باللہ۔ ابو لہب نے یہ کہا حضور کو گراں گزری یہ بات تو اللہ نے ڈیفنس میں جواب میں فرمایا آپ کے نہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ کون جواب کون دے رہا ہے؟ رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ نبی کی طرف انگلی اٹھاؤ، جواب اللہ کی طرف سے ہے۔ کافروں نے ایک بار ایک بات مشہور کر دی تھی، حضور پر وحی نہیں اتر رہی تھی، 15 دن ہو گئے تھے، کوئی آیت نہیں آ رہی تھی، تو یہ افواہ اڑا دی، وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، اب کوئی وحی آتی نہیں، آیت آتی نہیں ہے۔ وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات پھیلتی گئی کافروں کی زبان سے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ کئی دن گزرے، حضور پریشان حال تھے، یعنی غمگین تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب غمگین تھے ان کافروں کی باتوں کو سن کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی اور ان کافروں کے منہ بند کرنے کے لیے ڈیفنس میں، دفاع میں آیتیں اتاری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب کے چمکتے چہرے کی قسم، ان کی زلف معمبری کی قسم، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا جب حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال، حضور کے 3 بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، 2 تو پہلے انتقال کیے تھے، تیسرے مدینے میں حضرت ابراہیم، یہ انتقال کر گئے، تو اب بیٹے بچے ہی نہیں۔ تو اس وقت یہ بات مشہور ہوئی یہ ابو لہب وغیرہ کی طرف سے کہ محمد کی نسل قطع ہو گئی، یعنی مقطوع نسل ہے، نعوذ باللہ، کٹی ہوئی نسل۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جب اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان میں اور ان کافروں کے منہ کو بند کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کا مفہوم سمجھ بھی نہیں سکو گے کہ کوثر کیا ہے، کوثر کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے بہت تمہیں عربی میں بلاغت
اور فصاحت کے کئی قواعد جاننے پڑیں گے۔ ایک مختصر سی بات میں بتا دوں، دنیا کو اللہ قلیل فرماتا ہے، پوری دنیا کیا ہے؟ قلیل۔ قلیل کے اپوزٹ میں جو ہوتا ہے وہ کثیر ہوتا ہے، اور کثیر سے زیادہ ہو تو اسے اکثر کہتے ہیں، اور اکثر سے بھی زیادہ ہو تو کوثر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو دیا ہے وہ یہ پوری دنیا کا اپوزٹ کریں تو کتنا ہو گیا؟ کثیر۔ اور اس سے بھی زیادہ ہو تو کیا ہوگا؟ اکثر۔ اور اس سے بھی زیادہ ہو تو کوثر۔ اور اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کھڑے ہو جائیں اور رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، محبوب آپ نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ یہ آیت میں آئی بات، اللہ کا فرمان حق ہے۔ ڈھونڈ کے نکالو ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، نکال کے دکھاؤ کہاں ہیں ابو لہب کی اولاد۔ پتہ ہے کسی کو ایڈریس وغیرہ؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی نہیں ڈھونڈ کر لا سکے گا، وہ مقطوع نسل خود ہو گیا۔ لیکن جس چپے میں جس علاقے میں بھی جائے سادات کی خوشبو تمہیں ملتی رہے گی۔ میرے آقا کی آل ہر جگہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی آل کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے چلایا ہے۔ تو سید زادے جتنے بھی ہیں دنیا میں آج ہیں کہ نہیں ہیں؟ الحمدللہ۔ تو جو اعتراض حضور کی طرف کافر کرتے تھے تو جواب کون دیتا رہا؟ اللہ دیتا رہا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ناموس رسالت کی حفاظت اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری اور دشمنان رسول کو منہ توڑ جواب دینا، یہ اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آپ کی زندگی میں اگر کبھی موقع ملے تو ایسے گستاخوں کا منہ توڑ جواب دیں، منہ توڑ نہیں دانت توڑ بھی جواب دیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بولنے کے لیے پھر دانت ہی نہ رہیں، وہ کیا بول رہا ہے بعد میں کسی کو سمجھ میں بھی نہ آئے۔ ہاں، یہ ہر ایک عاشق رسول جواب دے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ اللہ کریم ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں حضور پاک کی عزت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہی دعا کیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ مولا کریم ہمیں آخری دم تک حضور کا وفادار بنا کر کے رکھے، حضور کے جلووں میں زندگی دے۔ جی ہاں دوستو، امید ہے جو آپ نے پوری ویڈیو کو واچ کیے ہوں گے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اپنے بھائی رضوان کو سپورٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور تو پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اس سے بھی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے جے ہند۔